السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، پارٹ 2 ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب کا انتہائی اہم اور علمی بیان کا پوسٹ مارٹم۔ جیسا کہ محترم ناظرین، آپ نے پارٹ 1 میں دیکھا تھا کہ اس بیان کا علم سے تو کوئی دور دور تک تعلق نہیں اور نہ ہی یہ اتنا اہم ہے۔ ہاں، البتہ مقلدین کے مذہب کو بچانے کے لیے مغالطہ جتنا اہم ہے اتنا اہم ہو سکتا ہے، اور آپ نے پارٹ 1 میں دیکھا تھا۔ اب آئیے پارٹ 2 میں مینگل صاحب کے مغالطے اور دھوکے دیکھیے اور گستاخیاں دیکھیے۔ ترویحۃ عربی میں کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر کے تھوڑی سی دعائیں اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ترویحۃ ہوتا ہے۔ 8 رکعت کے بعد ترویحتان، 12 رکعت ترویحات، 16 اور 20 اس کو کہتے ہیں تراویح۔ وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں 8 رکعت اور اس پر لفظ تراویح کا استعمال کر کے اطلاق کرتے ہیں، خدا جانے ایسے ہی لگتا ہے کہ نہ ان لوگوں نے عربی علوم پڑھی ہے، نہ عربیت سے اور گرامر سے ان کو کوئی واقفیت ہے، نہ انہوں نے قرآن و سنت کو دیکھا ہے۔ تراویح کہتے بھی ہے اور ادھر سے کہتے کہ 8، اور امت کو، عام طبقہ کو اس طریقہ پر تشویش میں اور پریشانی میں مبتلا کرنا کہ بخاری میں ہے، بخاری کا نام لے کر کے بخاری میں ہے کہ ما کان یزید، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعتا، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ میں نہیں سمجھتا حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء کہ ایک صفحہ کی حدیث آپ کو مل گئی، اور بخاری جو کہ عربی صفحات میں ہزاروں صفحات کی کتاب ہے، بخاری کے اندر احادیث مرفوع بھی ہے، موقوفہ بھی ہے، مقطوع بھی ہے۔ ایک روایت آپ نے دیکھی اسی بخاری میں ایک جگہ نہیں، 3-4 جگہوں میں یہ روایت ابن عباس کی کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے بقول آپ کے کہ تہجد اور تراویح ایک ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ تہجد اور تراویح ایک ہے تو اللہ کے لیے یہ بتا دو کہ تراویح کا ثبوت قرآن سے ہے۔ محترم ناظرین، دیکھا آپ نے کہ مینگل صاحب یہ اشکال پیش کر رہے ہیں شکایتی انداز میں کہ لوگوں کو تشویش میں مبتلا کر رہے ہیں، جبکہ اصل میں یہی خود لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو تشویش میں مبتلا کر رہے ہیں تب جب وہ حق کی طرف آنے لگے، سمجھنے لگے ہیں تراویح تہجد کے مسئلے کو۔ لیکن یہ مینگل صاحب، ڈاکٹر منظور مینگل صاحب الٹا لوگوں کو تشویش میں مبتلا کر رہے ہیں، اور پھر یہاں پر ایک طنز کر رہے ہیں کہ تراویح، ترویحتین، ترویحات، ایک جو بچے درسی مدرسے میں پڑھتے ہیں علم نو، علم صرف، واحد تثنیہ جمع کا صیغے سے ایک طرح کی وہ طنز کر کے بھڑاس نکال رہے ہیں یا گستاخی کر رہے ہیں، اور بولنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو عربی نہیں آتی۔ 8 رکعت کو تراویح بولنے والے کو عربی نہیں آتی، 8 رکعت پر جمع کا صیغہ بولنے والے کو عربی نہیں آتی۔ اب آپ معلوم ہے یہ طنز کس پہ جاتا ہے؟ یہ طنز جاتا ہے اللہ پر، نعوذ باللہ، یہ طنز جاتا ہے رسول اللہ پر، نعوذ باللہ، اور یہ طنز جاتا ہے محدثین پر، خاص طور سے امام بخاری پر، کیونکہ امام بخاری نے کتاب التراویح باب باندھ کر یہ روایت لائی حضرت عائشہ کی، تو یہ اصل میں ڈائریکٹ حملہ امام بخاری پر ہے، اور یہ کوئی اہل سنت نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جو شیعہ مزاج کا ہو، رافضی مزاج کا ہو، یا ان کے چنگل میں پھنسا ہو، ان سے سیکھتا ہو، اگرچہ اس کو معلوم نہیں کہ اس کو سکھانے والے کون ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی گستاخی اللہ اور اس کے رسول کی کر رہے ہیں، یہ بتا کر کہ جو لوگ 8 پر تراویح کا لفظ بولتے ہیں وہ عربی سے پیدل ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں عربی کے قاعدے اور اصول سے ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب ہی پیدل ہیں، ان کا عربی استعمال کرنے، عربی کے قواعد سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں۔ امام بخاری پر تو قربان جائیں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ،
وہ مجتہد اعظم ہے. یہ اصل میں ایسے ہیں اپنے امام بنانے والے جو امام اعظم بولتے ہیں. وہ رائے قیاس والوں کے امام اعظم ہیں. امام بخاری حدیث والوں کے امام اعظم ہیں اور مجتہد اعظم ہے, اور بخاری پڑھ کر آدمی خود مجتہد بن جاتا ہے. تو مینگل صاحب کی عربی اور مینگل صاحب کے اصول آپ کو وہی ملیں گے جو مدرسے میں بچوں کو درسی سکھائے جاتے ہیں کہ دیکھو یہ واحد ہے, یہ تثنیہ ہے, جمع ہے. بس اتنا ہی ان کا علم ہے, اس سے زیادہ ان کا علمی معیار نہیں ہے. تو یہ بیان کا جو عنوان لگا ہے اہم اور علمی, اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں. اب آئیے, واحد تثنیہ جمع کا صیغہ کیا غلط ہے؟ نہیں, وہ صحیح ہے, ہم اس کو مانتے ہیں, ہم اس کے منکر نہیں ہیں, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, وہ بالکل صحیح ہے. لیکن ایک اصول جو مینگل صاحب کے علم میں نہیں ہے کہ جمع کا جو صیغہ ہے کیا وہ تثنیہ پر بولا جا سکتا ہے کہ نہیں. یہ اصل پوائنٹ ہے جس کی طرف سے مینگل صاحب لوگوں کا دھیان بٹانا چاہتے ہیں, ہٹانا چاہتے ہیں. مینگل صاحب جو دھوکہ اور مغالطہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہی کہ تثنیہ کے صیغے پر جمع کا صیغہ بولا جا سکتا ہے کہ نہیں. بس یہی اصل پوائنٹ ہے, کیونکہ امام بخاری نے کیا کیا ہے, تثنیہ کے صیغے پر بولا ہے جمع کا صیغہ اور لایا ہے. تو ہم آپ کو وہی چیز بتانے جائیں گے اب انشاءاللہ کہ تثنیہ پر جمع کا صیغہ بولا جا سکتا ہے. آئیے دیکھیے.